السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل اسمہ وجمالہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ حضرت شیخ العالم قدس سرہ العزیز کی خانقاہ معظم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ نیز حضور صاحب سجادہ حضرت شاہ عمار احمد احمدی عرف نیر میاں دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ رب العزت آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے، ان کی صحبت سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ محب گرامی ولی عہد خانقاہ معظم حضرت احمد میاں صاحب قبلہ، ان سے بھی خوب ملاقات رہی۔ اللہ رب العزت ان مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ حضور نیر میاں صاحب قبلہ سے میں تقریباً 25 سالوں سے زیادہ کے عرصے سے واقف ہوں۔ ہندوستان کے مختلف خطوں میں، مختلف گوشوں میں آپ کے تبلیغی اسفار ہوتے ہیں، تبلیغی دورے ہوتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جہاں تک مجھے علم ہے، چھتیس گڑھ میں بھی آپ کا کافی دورہ ہوتا ہے اور وہاں بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ میرے بہت سے ملنے جلنے والے حضرت کے دامن اقدس سے وابستہ ہیں، اور جو چیز میں نے محسوس کی وہ برملا اس کا اظہار کروں گا کہ جو لوگ بھی حضرت سے وابستہ ہیں ان کے سینوں میں امت کا درد میں نے محسوس کیا۔ وہ امت کی فکر کرتے ہیں، امت مسلمہ کی ترقی کے لیے اور امت مسلمہ کی یہ سمجھ لیں کہ کھوئے ہوئے عظمت کی بحالی کے لیے کہیں نہ کہیں وہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو یہ حضرت کی صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگ تک یہ پیغام پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ موجودہ حالات میں، جبکہ امت کا تصور گم سا ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنے اپنے گروہوں میں بٹ گئے، امت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ تو یہ فکر جو حضور شیخ العالم کی فکر ہے، جس کو لے کر اس وقت پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی حضرت نیر میاں صاحب قبلہ ادام اللہ ظلہ علینا سفر فرما رہے ہیں۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اس فکر کو مزید عام و تام فرمائے اور کی تعداد میں مزید اضافہ ہو، تاکہ
زیادہ سے زیادہ لوگ امت کی فکر کریں گے تو امت اپنی پستی سے نکل کر پھر سے اسی بلندی پہ فائز ہو سکے گی۔ یہ سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور اس میں ایک خاص ٹاپک ہے ہمارا، میں انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پہ آ جاؤں گا، لیکن سیرت کے حوالے سے دو چند باتیں ضروری عرض کروں گا ابتدائیے کے طور پہ اور تمہید کے طور پہ۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس پوری کائنات کے اندر سوائے رسول اللہ کے کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کی بایوگرافی اور جس کی شخصیت اور جس کی سیرت اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ امتیاز صرف رسول اللہ کا ہے کہ جن کی سیرت اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، پھر یہ کس زمانے میں موجود ہے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی اپنی فیملی کے ممبرز کی زندگی کو اور اس کی لائف کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے واقعات کو محفوظ کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے پاس یہ موبائل ہے، ہم مختلف تاریخوں میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہمارے کسی چھوٹے کی یا کسی بڑے کی، ہم بآسانی اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ 1450 برس پہلے ایک انسان اس روئے زمین پر آ رہا ہے اور اس کی شخصیت اور اس کی زندگی اتنی شرح و بسط کے ساتھ محفوظ ہو رہی ہے، بغیر قدرت کے انتظام کے یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے اہتمام ہے۔ ورنہ آپ ایک چیز اور غور کریں، ایک شخص یہ ہے کہ کسی منصب پہ فائز ہو گیا تو زمانہ اسے جان گیا، اب اس کے بعد ان کی زندگی کے احوال لکھے جا رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ کون شخص ہے۔ مکے کے معاشرے کے اعتبار سے لفظ عام کا استعمال کر رہا ہوں، ورنہ رسول اللہ کے گھرانے کے لیے عام کا لفظ بھی غیر مناسب ہے، لیکن چونکہ جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں لفظ عام کا استعمال کر رہا ہوں۔ مکے کے عام گھرانے میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ادھر آمنہ کی گود میں آئے رسول اللہ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کا سورج آپ کے پیچھے لگ گیا۔ اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہو رہا ہے نا بھائی، 40 سال کے بعد لوگوں نے جانا کہ یہ نبی، آپ نے بتایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ اس سے پہلے کوئی یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے فرستادہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر 40 سال کے بعد کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بھائی لوگوں نے جان لیا کہ نبی ہیں، مان لیا کہ نبی ہیں، تو جو وابستگان ہو گئے، جو ماننے والے ہو گئے، ایمان لانے والے ہو گئے، انہوں نے اپنی نبی کی زندگی کو لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں تو کوئی حیرت کی بات نظر نہیں آتی، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس وقت کون جان رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے؟ اور پھر پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت آمنہ نے جو کچھ بیان کیا وہ موجود ہے کہ نہیں تاریخ کی کتابوں میں؟ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ایک تفصیل طلب گفتگو ہے۔ حضرت آمنہ کیا کچھ بیان کر رہی ہیں رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے، کہ رسول اللہ تشریف لائے تو بچپن کیسا گزرا آپ کا، ایام شیر خارگی کیسے گزر رہے ہیں، دائی حلیمہ کے یہاں کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ نہیں؟ اور اعلان نبوت 40 سال کے بعد۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جس نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہو تو صرف اعلان نبوت کے بعد کی زندگی نہیں، پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی زندگی بھی، بلکہ پیدائش کے پہلے کے واقعات بھی تاریخ میں اسی تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس تفصیل کے ساتھ اعلان نبوت کی بعد کی زندگی محفوظ ہے۔ ایک ایک چیز محفوظ ہے، یعنی آپ ایون غور تو کریں، حیرت کی انتہا ہے کہ بکریاں چرانے جا رہے ہیں، وہاں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ یہ اللہ کے اہتمام کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اور قدرت نے خاص انتظام فرمایا ہے، خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اور یوں اگر یہ لفظ میں استعمال کر دوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ نے اپنی نگرانی میں رسول اللہ کی سیرت لکھوائی۔ اگر میں یہ لفظ استعمال کر دوں تو بیجا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں رسول کی سیرت کو محفوظ کروایا تاریخ کے دامن میں۔ وجہ کیا تھی؟ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔
اب یہاں پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ذرا ہم اپنے لیے سوچ لیں، کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے؟ ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ نہیں، نماز میں جو ہے نا حالت تشہد میں انگلی کیسے اٹھانی ہے اور سنت کیسے ہے، اس پر خوب لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی سے ملتے وقت مسکرانا ہے، یہ سنت کیوں بھول گئے؟ کسی سے ملاقات کرتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس میں آواز نہیں آئی، اس پر خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ اٹھانی کیسے ہے، اور ملتے وقت وہ کرختگی اپنے چہرے پہ رہتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اصل جو بتانا ہے یہاں پہ یہ کہ رسول کی مکمل زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کم سے کم 3 خانوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک عبادات کا خانہ، وہاں سے بڑھ گئی، ایک معاملات کا خانہ، اور ایک اخلاقیات کا خانہ۔ 3 خانے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے صرف عبادات میں رسول کی زندگی کو نمونہ بنانے کی کوشش کی۔ ہم نماز پڑھنے گئے، روزہ رکھنے جا رہے ہیں، دیگر عبادات کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم تلاشتے ہیں کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل تلاشیے آپ، خود حضور کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے پڑھو، یہ ارشاد مصطفی ہے، تو بالکل ہمیں تلاشنا ہے۔ لیکن رسول کی جو ہول لائف ہے، جب تک ہم وہاں سے رسول اللہ کی سنت کو اور رسول اللہ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، امتی ہونے کا کما حق کو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم سے غلطی یہ ہو رہی کہ ہم نے صرف عبادات میں رسول کی سیرت کو اپنایا، معاملات میں بھی چھوڑ دیا، اخلاقیات میں بھی چھوڑ دیا۔ معاملات میں تو اللہ کی پناہ، ہمارے اندر دیکھیے، معاف کیجیے گا، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ داخل ہونے سے پہلے اور پھر نکلنے کے بعد جو ہمارے معاملات ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک، دیکھنے والا کسی بھی زاویے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ محمد عربی کا امتی ہے، کسی بھی زاویے سے۔ یہ المناک صورتحال ہے، اور ایسے مواقع پر یہ شعر پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ خلاف پیغمبر کا سیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے خلاف اگر کوئی راستہ چلے گا، ساری زندگی چلتا رہے گا، منزل پہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ ہاں، جو ہمارا قبلہ گم ہوا ہے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوئی ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑا۔ تو طریق مصطفیٰ جب میں کہہ رہا ہوں تو ایک ٹوٹیلٹی کی شکل میں، صرف جزوی نہیں، صرف عبادات کی حد تک نہیں، معاملات میں بھی طریق مصطفیٰ، اور پھر اخلاقیات میں بھی طریق مصطفیٰ۔ تو پہلی چیز تو ہم بطور تمہید یہ عرض کریں گے کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر اہتمام کے ساتھ رسول کی سیرت کو محفوظ کروایا۔ کس لیے محفوظ کروایا؟ تاکہ رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بن سکے۔ انسان زندگی کے جس شعبے میں جائے، اس شعبے میں اس کی مکمل رہنمائی رسول کی سیرت کر دے گی، مکمل رہنمائی۔ اب ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، ہم باپ ہیں تو ہمیں کیسا باپ ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں اسوہ کون ہے ہمارے لیے، رول ماڈل کون ہے، ایک آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم کسی کے دوست ہیں تو کیسے دوست ہونے چاہیے، یہ حضرت ابو بکر سے جا کے پوچھئے کہ رسول کیسے آپ کے دوست ہیں۔ یہاں بھی رول ماڈل ہمارے لیے رسول اللہ ہے۔ کسی کے بیٹے ہوں تو سیدہ آمنہ سے جا کے پوچھ لیں آپ کہ محمد عربی نے بیٹے ہونے کا کیسا فرض ادا کیا ہے۔ کسی کے باپ ہوں تو سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے جا کے پوچھیں کہ کیسے باپ ہوتے ہیں۔ اور کسی کے نانا ہوں تو بحیثیت نانا اپنے نواسوں کے ساتھ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کوئی اور نہیں، محمد عربی کریں گے۔ اور پوچھیں حضرات حسنین کریمین سے، تو ہم جس شعبے میں ہیں اور جس مقام پہ ہیں، اس مقام پہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت اگر کوئی ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلی چیز تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے
دوسری چیز یہ کہ ہم رول ماڈل بنائیں گے کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سیرت کا علم حاصل کریں. اور اس وقت میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں، المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے خاندان اور اپنے آباء و اجداد کو جتنا جانتے ہیں اتنا رسول کی سیرت کو نہیں جانتے. میں خود خانقاہی ہوں، اس حوالے سے بھی کہوں کہ ہمارا شجرہ جسمانی ہو یا شجرہ روحانی ہو، جتنا ہم اس شجرے کو جانتے ہیں اتنا رسول کی سیرت نہیں جانتے. ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں اپنے باپ دادا کے احوال تو بہت یاد ہیں، یا اور ذرا نیچے اتر کے کہوں تو اسپیشلائزیشن ہم کرتے ہیں کسی چیز میں، کسی خاص پرسنالٹی پہ ہم نے کوئی پی ایچ ڈی کر لی، اب اس کی شخصیت کے خد و خال ہماری نظروں کے سامنے ہے ہر وقت، لیکن بحیثیت مسلمان رسول کی سیرت ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اور جس پہ ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہمیں ساری اس کی بایوگرافی معلوم ہو گئی. یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچپن سے رسول اللہ کی سیرت سے آشنا کرائیں، بچپن سے رسول اللہ کی سیرت سے آشنا کرائیں. وہ ایک حدیث ہے، ضمناً میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. علموا اولادکم 3 خصال، 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ تو پہلی چیز پیغمبر فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو دیکھیے کسی کی محبت اور کسی کی عظمت دل میں کب پیدا ہوگی؟ جب اس کی شخصیت کو انسان جانے گا. جب جانے گا ہی نہیں تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ پہلے تو آپ جانیں گے نا کہ فلاں ہیں کون. تو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو محبت سکھانے کے لیے پہلے ان کی سیرت سے آشنا کرنا ہوگا، پہلے ان کی زندگی بتانی ہوگی. اور دوسری چیز کہا کہ اپنے نبی کے گھر والوں کی بھی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی بھی محبت سکھاؤ. اور تیسری چیز کہا کہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. تو بچپن سے اللہ کے نبی نے کہا علموا اولادکم، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو. تو جب اولاد کہہ دیا رسول اللہ نے کہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہو گیا نا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم صاحب اولاد ہو جائیں تو اپنے بچوں کو جہاں ہم پیسوں میں تمیز کرنا سکھاتے ہیں کہ یہ 1 روپیہ ہے اور یہ 10 روپیہ ہے، وہاں اپنے بچوں کو بچپن سے رسول کی سیرت سے آشنا کرائیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو فلم انڈسٹریز کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے نام بہت معلوم ہیں لیکن رسول کی سیرت نہیں معلوم. یہ المیہ ہے ہمارا. بہت آ جائیے، اگر چلیے یہ تو اچھے گھرانے ہوں گے تو شیکسپیئر کا نام معلوم ہوگا کہ شیکسپیئر کون تھا، یا انڈین نیشنل موومنٹ پڑھ لیا تو اسے پوری ہسٹری جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی، آزادی سے پہلے کی، آزادی کے بعد کی، یا مغل امپائر کی، لیکن رسول کی سیرت سے ناشنا. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایسے پروگرامز کے انعقاد کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسانوں کے اور بالخصوص مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہم رسول کی سیرت سے آشنائی حاصل کریں، جانیں کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اب آئیے تیسری چیز. دیکھیے رسول کی سیرت پر جب بھی گفتگو کی جائے گی، آج تو ہمارا موضوع غیر مسلم ہے نا، تو وہ غیر مسلم جو حق پسند ہیں، حق پرست نہیں، حق پسند ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا، وہ آج ہمارا موضوع ہے. غیر مسلم چھوڑیے، کوئی مسلمان بھی رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ بیان کرے گا وہ اس مقام و مرتبے سے بہت نیچے ہوگا جس مقام و مرتبے پہ اللہ نے اپنے نبی کو فائز کیا ہوگا. کوئی مسلمان بھی نہیں بیان کر سکتا ہے تو غیر مسلم کیا بیان کرے گا. یہ بات میں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں کہ کوئی اعتراض نہ کریں کہ آپ نے وہ بات کوٹ کی جو رسول کے شایع نشان نہیں ہے. تو میرے بھائی ہم تو غیر مسلم کی بات کوٹ کریں گے. کوئی مسلمان بھی رسول کی شان بیان کرے تو وہ شان نہیں بیان کر سکتا جس شان پہ اللہ رب العزت نے اور جس مرتبے پہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فائز کیا ہوگا. تو ممکن ہی نہیں، کسی انسان سے ممکن نہیں ہے.
بلکہ اگر میں جرت کروں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء سے بھی ممکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیے کسی بھی فیلڈ میں کسی شخص کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے وہ اس سے اوپر والا بتائے گا نا، یہ نیچے والا بتائے گا، نیچے والا تو نہیں بتا سکتا ہے۔ ہمارے احمد میاں کی کیا شان ہے حضور نیر میاں بتا سکتے ہیں، لیکن نیر میاں کی کیا شان ہے یہ احمد میاں نہیں بتا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو اوپر ہوں وہ بتا دیں گے، وہ پیمائش کر لیں گے، وہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ ہے شان، یہ ہے مرتبہ۔ رسول سے اوپر کون ہے ختم صنم تم پر اعجاز مسیحائی، خوبی و شمائل میں حقا کہ تو یکتائی، ان سے اوپر کون ہے؟ از جناب آدم تا جناب عیسیٰ، عقل حیرت میں ہے تو کون بیان کر سکتا ہے رسول کی وہ شان اور وہ مرتبہ اور وہ مقام جس پہ اللہ رب العزت نے انہیں فائز کیا ہے۔ ایگزیکٹ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کسی انسان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے جو ایک ربائی مشہور ہے اور منسوب ہے شیخ سعدی کی طرف، اس میں کتنی اچھی بات کہی انہوں نے، خوب تعریف کی لیکن پھر دامن بھی جھاڑ لیا، تعریف بھی خوب کی اور پھر دامن بھی جھاڑ لیا۔ کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، یہ تعریف کی نا، حضور کی شان بیان کی، لیکن پھر کیا کہا آگے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا اس نبی کی تعریف و توصیف کا حق ہے کسی انسان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ ان کی تعریف کر دے۔ بس یہ کہہ کے بات ختم کی جا سکتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر اور بالا اور عظمت والی ہستی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ہستی۔ تو کوئی مسلمان، وہ بھی مسلمانوں میں شیخ سعدی، جب وہ یہ پناہ لے رہے ہوں لا یمکن الثناء کما کان حقہ کے دامن میں، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے دامن میں، تو جب کسی مسلمان اور مسلمانوں میں بھی اتنے بڑے صوفی، تو پھر غیر مسلم وہ نبی کی شان جو کچھ وہ بیان کرے گا وہ اپنے حساب سے بیان کرے گا۔ تو کبھی آپ اس کا کمپیریزن یہ نہ کریں کہ نبی کی شان تو یہ ہے اور اس نے یہ بیان کیا، یہ تو کسی مسلمان سے بھی ممکن نہیں ہے۔ غالب نے بڑی اچھی بات کہی، پوری نعت لکھی غالب نے، حق جلوگر بطرز بیان محمد است، اس کا مقطع کیا ہے؟ پوری نعت ہے، اس کا مقطع کیا ہے؟ غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، غالب ہم نے حضور کی تعریف و توصیف کو اللہ کے حوالے کر دیا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو صحیح طور سے پہچانتی ہے۔ تو جو ذات پہچانتی ہے وہ تعریف کرے، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ غیر مسلموں کی نظر میں۔ اس حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم۔ اور اس میں طریقہ یہ کروں گا کہ میں کوٹیشن بھی نقل کروں گا اور پھر اس پہ کچھ گفتگو بھی کروں گا۔ پہلے تو ہم ویسٹرن ورلڈ سے لیتے ہیں، کچھ مغربی دنیا سے، کہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ رقیق حملے بھی ادھر ہی سے کیے گئے، سب کانٹیننٹ سے، تو بہرحال یہ ادھر زیادہ فتنہ اٹھایا گیا، ورنہ سب کانٹیننٹ میں 100-200 سال پیچھے جائیں تو ایسا نہیں تھا، بلکہ 100-200 سال کیا، بلکہ آزادی سے قبل بھی چلے جائیں تو ایسا نہیں تھا، یہ صورتحال نہیں تھی۔ کیونکہ ایک شاعر گزرے وہ کرشن بہاری نور، تو ایک مشاعرے میں نعتیہ مشاعرہ چل رہا تھا، انہوں نے مطلع ہی پڑھا نا تو تمام شعراء نے کہا کہ بس اب مشاعرہ یہیں ختم کر دیا جائے، اس کے بعد اب کیا پڑھا جائے گا؟ وہ مطلع کیا تھا ان کا؟ ابتدا ہو گئے، انتہا ہو گئے، جو بھی ہونا تھا سب مصطفیٰ ہو گئے۔ وہ غیر مسلم شاعر ہیں، انہوں نے یہ مطلب پڑھا کہ ابتدا ہو گئے، انتہا ہو گئے، جو بھی ہونا تھا
سب مصطفیٰ ہو گئے. تو بقیہ شعراء نے کہا کہ اب مشاعرہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اب اس کے بعد پڑھا کیا جا سکتا ہے؟ جو بھی ہونا تھا سب مصطفیٰ ہو گئے، سب انہوں نے کہہ ہی دیا، تو اب کیا کہا جائے؟ اب یہیں پہ دی اینڈ کیا جائے. تو زیادہ رقیق حملے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ویسٹرن ورلڈ سے ہوئے. اس لیے پہلے میں ویسٹرن ورلڈ سے کچھ کوٹیشن نقل کروں گا، کچھ ادبا کی اور کچھ مفکرین کی، اور پھر اس کے بعد اپنے سب کانٹیننٹ میں بھی آ جاؤں گا، بالخصوص انڈیا میں آ جاؤں گا. سب سے پہلے میں ایک کوٹیشن نقل کرتا ہوں، برطانوی ادیب ہے جارج برنارڈ شاہ، ایک بہت بڑا نام ہے. اس نے کیا کہا رسول کے بارے میں وہ سنیں. وہ کہتا ہے، پہلے اس کے الفاظ سنیں. وہ کہتا ہے میں نے محمد کے مذہب کی، اور ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو وہ تو یہ درود کے کلمات نہیں لگا رہا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے ہم درود کے کلمات ضرور استعمال کر لیا کریں. وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ تعظیم کی ہے. میں نے ان کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنیاد پر ہمیشہ تعظیم کی. حیران کن استقامت، یعنی 1450 برس پہلے رسول نے اپنے مشن کا آغاز کیا اور ریورس گیئر نہیں لگا. پھر 1450 برس میں کبھی ریورس گیئر نہیں لگا. ورنہ آپ مذاہب عالم کی تاریخ پڑھ لیجئے، کتنے ریورس گیئر لگے ہیں اور کس کس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں. تو برنارڈ شاہ کہہ رہا حیران کن استقامت. یہ حیران کن استقامت ہے کہ مشن کی ابتدا ہوئی ہے تو پھر گیئر بڑھتا جا رہا ہے، ریورس میں نہیں آیا کبھی بھی. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور یاد آ رہی ہے مجھے برنارڈ شاہ کی ایک بات اور، وہ عرض کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا چونکہ اپنے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے، اس لیے وہ بھی عرض کر دوں. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے بحیثیت مذہب مذاہب عالم کا مطالعہ کیا، جو دنیا میں اس وقت مذاہب چل رہے ہیں، میں نے بحیثیت مذہب جب مذاہب عالم کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں. یہ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اس پہ تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں. لیکن ذرا دوسرا رخ دیکھیے اور اس آئینے میں اپنی صورت دیکھیں. اور آگے چل کے برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ جب میں نے مذہب کے ماننے والوں کا مطالعہ کیا ہے تو اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے. بحیثیت مذہب اسلام سے بہتر کوئی نہیں، اور بحیثیت ماننے والوں کے مسلمانوں سے بدتر کوئی نہیں. ظاہر سی چیز ہے کہ آج کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، اس سے پوچھئے کہ قرآن میں ہر کامیابی کا راستہ ہے کہ نہیں، وہ کہے گا بالکل ہے. وہ ان پڑھ ہے. اگر اس سے پوچھ لیں آپ کہ بھئی یہ بتاؤ کہ قرآن میں آخرت تو چھوڑو دنیا کی کامیابی کا بھی راستہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا بالکل بیان کیا ہے. قرآن میں ہر کامیابی کا راستہ موجود ہے، اور پیغمبر کی سیرت اپنا لے تو انسان آخرت تو بعد کی چیز ہے، دنیا میں پہلے کامیاب ہو جائے گا. وہ کہے گا بالکل میں مانتا ہوں، باوجود اس کے نہ قرآن سے اس کا تعلق نہ پیغمبر اسلام سے اس کا تعلق، ماننے کے باوجود. تو اس لیے اس نے کہا کہ جب میں ماننے والوں کے اعتبار سے جائزہ لیتا ہوں اور انالائسس کرتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مسلمانوں سے بدترین کوئی قوم نہیں. خیر اب آ جائیے اس نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا وہ سنیے. وہ کہتا ہے میں نے محمد کے مذہب کی صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ تعظیم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکشی کا باعث ہے. اب یہ جو لفظ اس نے استعمال کیا گہرائی، اسی پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. اس میں گہرائی کتنی ہے اس مذہب کے اندر. رسول اللہ کے بارے میں ایک نام مجھے یاد آ رہا ہے، شاید میں نے اس کا نوٹ بھی نہیں کیا، بھول جاؤں گا میں پہلے بھی اکثر اس کو بیان کر چکا ہوں، اس سے وہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ لفظ آیا نا تو ذہن میں آ گیا، گہرائی. میں نے اکثر اپنی تقریروں میں اس کا ذکر کیا ہے. ایک اور ہے مفکر اور کرسچن ہے مذہب کے اعتبار سے، عیسائی ہے، نام ہے اس کا مائیکل ایچ ہارٹ، اور کہیں کہیں پہ صرف مائیکل ہارٹ لکھا رہتا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی 100. وہ دی 100 کیا ہے تو اس کا جو سب ٹائٹل ہے کتاب کے نیچے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دی 100 کیا ہے.
وہ خود لکھتا ہے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی آف ہیومن ہسٹری. انسانی تاریخ میں جب سے انسانی تاریخ محفوظ ہے، چلی ہے نہیں، محفوظ ہے. کہ ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ پہ جب بھی بات ہوگی تو وہیں سے نہ بات ہوگی جہاں سے انسانی ہیومن ہسٹری اور انسانی تاریخ محفوظ ہے. تو ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 5000 سال سے انسان کی تاریخ محفوظ ہے، آلموسٹ 5000 سال. لیکن ہمارے پاس تو اس سے زیادہ سرمایہ ہے. جہاں سے قرآن نے بیان کیا اور جتنا بیان کیا اتنے ہی، اس سے آگے پیچھے نہیں. جتنا قرآن نے بیان کیا ہے اتنے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے. لیکن اس کے علاوہ عام جو مفکرین ہیں ان کا اندازہ کیا ہے کہ 5000 سال. تو وہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر میں نے ایک انتخاب کیا 100 لوگوں کا، چنا 100 لوگوں کو، ایک سلیکشن، ایک انتخاب. 100 عظیم لوگ انسانی تاریخ کے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا تھا، تاریخ کے رخ کو موڑ دیا تھا اپنی قد و کاوش سے اور اپنی جد و جہد سے اور اپنے انقلاب کے نتیجے میں. تو ایسے 100 لوگوں کو میں نے چھانٹا تاریخ انسانی سے. اور پھر صرف سلیکشن نہیں، سلیکشن کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اینڈ گریڈیشن. 100 لوگوں کو چھانٹنے کے بعد پھر درجہ بندی کی میں نے. ان 100 لوگوں میں 1 نمبر پہ کون ہے، 2 پہ کون ہے، پھر اسی طریقے سے 100 پہ کون ہے، نمبر وار، ترتیب وار یہ چلتا چلا جائے گا. تو مائیکل ہارٹ، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، جب اس نے لکھا ہے دی 100 انسانی تاریخ کی 100 عظیم ہستیاں، اس کا انتخاب اور پھر اس میں درجہ بندی کی، تو حیرت کی انتہا ہے کہ اس نے سب سے پہلا جو نام رکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی تاریخ انسانی کی سب سے عظیم ہستی وہ کون ہے؟ محمد عربی. اور خود کون ہے؟ عیسائی. اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضل اور اصل کمال وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. اصل فضل اور اصل کمال تو وہ ہے نا جس کی گواہی دشمن دے. بیٹا اگر اپنے باپ کی تعریف کرے کوئی کمال کی بات نہیں، شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مرید اپنے پیر کی تعریف کرے کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن کوئی غیر ہو اور پھر تعریف کرے تو یہ واقعی کمال ہے. کچھ تو ایسی خوبی ہے جس نے قائل بننے پر مجبور کر دیا ہے اسے. اب وہ مسرورن ہوا ہو یا قہرن و جبرن ہوا ہو، جیسے بھی ہوا ہو، لیکن اس خوبی نے اتنا امپریس کیا کہ وہ اندر میں جو چیز بن رہی تھی وہ آٹومیٹکلی باہر آ گئی. تو اس نے جب تاریخ انسانی کی 100 عظیم ہستیوں کو سلیکٹ کیا اور پھر اس میں درجہ بندی کی، تو اس میں ٹاپ آف دی لسٹ کس کو رکھا؟ حضور کو رکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور حضرت عیسیٰ کو اس نے 3 نمبر پہ رکھا. عیسائی ہونے کے باوجود بھی 2 نمبر پہ اس نے نیوٹن کو رکھا اور 3 پہ حضرت عیسیٰ کو رکھا. اور پھر اس پورے 100 میں صرف ایک ہی مسلمان اور ہے، باقی کوئی نہیں. اس پوری 100 کی لسٹ میں صرف ایک مسلمان ہے، اور ٹھیک 50ویں نمبر پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، باقی کوئی نہیں. پھر نمبر 1 پہ حضور اور 50ویں نمبر پہ حضرت عمر، باقی کوئی نہیں. لیکن اصل میں جو گہرائی کے لفظ سے جو یہ بات مجھے یاد آئی تھی، اس کو سمجھیے آپ. وہ خود آگے لکھتا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں، کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو 1 نمبر پہ رکھا. تو یہ وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو سرپرائز کر دے گی اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کوسچن مارک بن جائے گا. یہ کیا کر دیا اس نے؟ ایک عیسائی ہونے کے باوجود اپنے پیغمبر کو اس نے نمبر 3 پہ رکھا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو نمبر 1 پہ رکھا. تو یہ خود کہتا ہے کہ میرا ایسا کرنا بہت سے لوگوں کو سرپرائز کرے گا اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے اس نے خود ہی جواب دے دیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو اس کے الفاظ سنیے. میں کہتا ہوں سونے کے قلم سے لکھے جانے چاہیے. وہ لکھتا ہے دس از بیکاز he is the only person supremely successful on both the religious and secular field. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا، this is because میں نے ایسا اس لیے کیا. he is the only person. یہ احمد میاں سے پوچھئے the only person کا مطلب کیا ہوا. he is the only person. وہ انسانی تاریخ میں ایک ہی ہستی، دوسرا کوئی نہیں.
ایک ہی ہستی ہیں، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے. کیا؟ سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر لیولز، جو مذہبی میدان میں بھی انتہائی کامیاب ہیں اور سیکولر فیلڈ میں بھی انتہائی کامیاب ہیں. ہم جب دوسری ہستیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کسی ایک فیلڈ میں تو بہت کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے فیلڈ میں ان کا کوئی رول نہیں، دوسرے میدان میں ان کے کوئی کارنامے نہیں. لیکن محمد عربی کا معاملہ یہ ہے، کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو. جس فیلڈ میں آپ نظر ڈالیے محمد عربی کے آس پاس کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا. ہی از دی اونلی پرسن جو دونوں میدانوں میں، مذہبی میدان میں بھی اور سیکولر فیلڈ میں بھی، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں، پولیٹیکل فیلڈ میں، ہے کوئی محمد عربی سے آگے؟ پولیٹیکلی اگر ان کی شخصیت کا کوئی جائزہ لے تو حیران ہو جائے گا کہ جس کا بچپن بکریاں چرانے میں گزرا ہو اور جس کے شب و روز مکے کی وادیوں میں گزرے ہوں، جب وہ جنگ بدر میں اترتا ہے کمانڈر بن کر اور رہنما بن کر، تو اس نے وہ جنگی چالیں چلی ہیں کہ 1450 برس کے بعد کے بھی بڑے بڑے ماہرین جنگوں کے وہ بھی حیران ہیں اور حیرت زدہ ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک نظام قائم کیا اور پھر اس نظام کو کس انداز میں ترتیب دیا، کس انداز میں ترتیب دیا. وہ جب تک خلافت راشدہ رہی ہے منہاج نبوت کے اوپر، آج بھی زمانہ اس کی مثال دے رہا ہے. اس میں روح کس کی تھی؟ رسول کی. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ساتھ میں مولا حسن بھی، ان کو بھی انکلوڈ کریں چونکہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں. یہ شخصیتیں بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ آفتاب و ماہتاب، لیکن انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ آپ عمارت تو رسول اللہ نے کھڑی کر دی تھی نا، انہوں نے تو رنگ و روغن کا کام کیا. تو پولیٹیکلی دیکھا جائے تو بھی رسول کے آگے کوئی نظر نہیں آ رہا. آگے تو چھوڑیے، آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آتا پوری تاریخ انسانی کے اندر. اب سمجھ میں آیا نا وہ گہرائی؟ ہر میدان میں، جس میدان میں چلے جائیے، رسول سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، کوئی آس پاس نظر نہیں آتا ہے. اس لیے اب پھر آ جائیے برنارڈ شاہ کے اس قول پہ، تو وہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا. اچھا، پھر اس نے لکھا بھی ہے آگے چل کر کے، اس نے 2 نام بھی ذکر کیا، بلکہ 3 نام اس نے ذکر کیا. ایک حضرت عیسیٰ کا، دوسرے گوتم بدھ کا، اور تیسرے سکندر اعظم کا. اس نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، وہ خود کہتا ہے ہمارے پیغمبر ہیں وہ، چونکہ وہ خود کرسچن ہے. ان کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے، اور ہم تو وہ ہیں جنہیں یہ تعلیم دی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسلی. ہم امت محمد ضرور ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کا بھی اسی ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کریں گے، اور جملہ پیغمبران اعظام کا ذکر اسی ادب و احترام کے ساتھ کریں گے، چونکہ اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے، قرآن میں بتایا اللہ رب العزت نے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب ہمارے لیے قابل احترام، واجب الاحترام. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی خدمات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی میدان میں تو ان کا بڑا کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سیکولر فیلڈ میں، اکانومک کے فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ میں، معاشرت کے میدان میں، معاشی میدان میں، سوشل فیلڈ میں حضرت عیسیٰ کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے. اور اگر آپ کی خدمات رہیں بھی ہوں تو اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا ہے سماج کے اوپر. یہ تو صرف محمد عربی کی نرالی شان ہے کہ 1450 برس کے بعد بھی سوشل فیلڈ میں بھی اور سیکولر فیلڈ میں بھی ان کے امپیکٹ آج بھی نظر آ رہے ہیں. مذہب میں تو ہے ہی، یہاں بھی نظر آ رہا ہے. ہاں، یہ ذمہ داری یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں ضمناً، یہ موضوع سے ہٹ کر ہے کہ دیکھیے کبھی بھی ہمارے اندر جو خوبی ہو، ہم رسول کی سیرت کو پڑھیں اور وہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لیں. معاملات میں مثال کے طور پر میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ صرف عبادات میں رسول ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، معاملات میں بھی نمونہ ہے اور اخلاقیات میں بھی نمونہ ہے. مثال کے طور پہ ایک معاملات کی بات آ گئی، جو امپیکٹ کی بات ہے وہ یہاں بھی ہم لوگوں سے چوک ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ معاملات میں ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کام کر رہے ہوں، بزنس کر رہے ہوں، ترازو پہ تول رہے ہوں، بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہوں، بڑی ایمانداری کے ساتھ.
تو جب ہم اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سامنے والے پہ ایک اثر جاتا ہے نا. وہ بھی آج کے زمانے میں، موجودہ دور میں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ ڈنڈی مار دو. یہ تو فطرت ہے انسان کی. میں آج خود ٹرین میں تھا تو چپس خریدا، میں نے 200 کا نوٹ دیا. میں نے پوچھا کتنے کا ہوا، تو اس نے کہا 20 روپے کا. میں نے 200 کا نوٹ دیا، وہ 190 روپے دے کے جانے لگا. پھر میں نے دیکھا یار یہ 20 کا نوٹ ہے. پھر میں نے اس کو بلایا، خیر پھر میں نے اس سے کہا کہ 10 روپے تم نے زائد دے دیے. واپس ہو گیا. بتانا یہ ہے کہ کبھی اس طرح کا واقعہ یا حادثہ ہمارے ساتھ ہو اور سامنے والے پہ اس کا اثر مرتب ہو اور وہ ہماری ایمانداری کا قائل ہو اور ہماری تعریف کرنے لگے، تو اس وقت ہم خود پھولے نہ سمائیں، یہ والی کیفیت نہ ہو. اگر وہ ہماری تعریف کرنے لگے تو فوراً اس کے ذہن میں رسول اللہ کی شخصیت کو اجاگر کریں اور کریڈٹ رسول کی طرف پھیریں. وہ کہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے ایماندار آدمی ہیں، کیا کہنا ہے، اس زمانے میں آج ایسے لوگ نہیں ملتے. آپ کہیے جی میں کوئی اچھا آدمی نہیں، میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا بساط، میری کیا حیثیت. اصل یہ ہے کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیم یہ ہے. میں جس نبی کو ماننے والا ہوں ان کی تعلیم یہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر یہ خوبی نہ ہو. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. وہ کریڈٹ پھیریں وہاں. یہاں بھی ہم سے چوک ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمیں کریڈٹ دے رہا ہے تو ہم خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور فرعون بن جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں. سر غرور جو ہے ہمارا اور اونچا ہو جاتا ہے. خیر اب آ جائیے اسی پہ برنارڈ شاہ کی بات. وہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکشی کا باعث بنی ہوئی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں. سنیں برنارڈ شاہ کے قول. وہ کیا کہتا ہے؟ میں پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسے یورپ کہتے ہیں، وہ کب بول کے گیا؟ وہ کہتا ہے آج جسے یورپ کہتے ہیں وہاں یہ مانا جانے لگے گا. اس یورپ کی زمین پر بھی یہ مانا جانے لگے گا. ہم یوں کہیں گے کہ یہ مانے جانے لگیں گے رسول اللہ، اور ان کا دین مانا جانے لگے گا. اور پھر آگے کہتا ہے وہ کہ لگے گا ہی نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مانا جانے لگا ہے. اور آج ویسٹرن ورلڈ کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ ہے اسلام. سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا کوئی مذہب. اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور بہت سے اسباب ہیں، کبھی اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. اور بھی ہے لیکن اب میں آگے بڑھتا ہوں، چونکہ بہت زیادہ سناؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. اب نیپولین بوناپارٹ کا ایک قول سن لیجئے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و سلامتی کے ایک عظیم شہزادے تھے. امن و سلامتی. اور جب یہ لفظ میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، امن و سلامتی. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے وجود سے یہ دو چیزیں تو ضرور نکلنی چاہیے، امن اور سلامتی. ہم مومن ہیں اور مسلم ہیں. مومن میں امن ہے اور مسلم میں سلامتی ہے نا. نیا چاند دیکھ کر کچھ دعا پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ جب نیا چاند نمودار ہو اور اس پر نظر پڑے تو ایک دعا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. بالامن والایمان والسلامت والاسلام. آج اگر دنیا نے پروپیگنڈا کر کے، لفظ تو میں یہی استعمال کروں گا کہ پروپیگنڈا کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو آتنک سے اور دہشت سے جوڑ دیا ہے، تو یہ ان کا پروپیگنڈا غلط ہے، لیکن ہم مسلمان بھی کم قصوروار نہیں. وہ تو بھلا ہو ان خانقاہوں کا کہ جنہوں نے اس امن و سلامتی کی شبیہ کو برباد ہونے سے بچا رکھا. ورنہ ہم جیسے مولویوں کی تقریروں نے تو صاف ثابت کر دیا ہے کہ ہاں جی اسلام امن کا مذہب نہیں ہے، دہشت کا مذہب ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب ہم تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ممبروں سے تو اس میں کیا پھیلا رہے ہوتے ہیں؟ دہشت پھیلا رہے ہوتے ہیں. اس کو مارو، اس کو کاٹو، اس سے دور بھاگو، اس کو نکالو، اس کو باہر کرو. یہ تو احسان ہے ان خانقاہوں کا. اور جب میں خانقاہوں کا ذکر کروں تو کم سے کم ہندوستان کی سرزمین پر سرخیل جو ہیں وہ چشتی خانقاہ ہیں.
جنہوں نے اس امن و سلامتی کو فروغ دیا ہے، باقی رکھا اسلام کی شبیہ کو۔ خیر، پھر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ آ جائیے نیپولین بوناپارٹ کی بات۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے ایک عظیم شہزادے تھے۔ آپ نے اپنی عظیم شخصیت سے اپنے فدائیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ وہ آپ کی شخصیت کا، کردار کا اثر تھا یہ کہ آپ نے اپنے فدائیوں کو ارد گرد جمع کر لیا۔ آگے لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، فالوورز کو بھی اتنی سعادت نہ حاصل ہو سکی جتنی سعادت محمد عربی کے فدائیوں کو حاصل ہوئی۔ یہ غیر مسلم ہے، اس کے یہ ہیں اقوال۔ آ جائیے ایک اور نام، ایچ جی ویلز۔ میں بیچ بیچ میں چھوڑتا جا رہا ہوں، زیادہ پورا لمبا نہیں سنا رہا ہوں۔ اس کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے مجھے ایچ جی ویلز کی، حالانکہ اس نے بعض مقامات پر بہت رقیق حملے کیے ہیں رسول اللہ کی شان میں، نہایت بےہودہ، لیکن کہیں کہیں پہ جو ہے مجبور ہو گیا۔ وہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، مجبور ہو گیا بولنے کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان میں خوبیاں نہ ہوں تو وہ کس طرح اپنے دوستوں کے دل میں گھر کر سکتا ہے۔ اب جو بات اس نے بتائی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد عربی کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ ان کے جاننے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس لفظ پہ، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد عربی کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ ان کے جاننے والے ہیں، اور جاننے والوں میں بھی جو سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اور ایچ جی ویلز کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لا رہی ہیں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کی عظمت کا وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ جو آپ کی گود کے پالے ہیں جناب مولا مشکل کشا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جو آپ کے سب سے قریبی دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق، جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید، یہ سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ دیکھیے، ایک محاورہ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ دور کا ڈھول سہانا۔ ایک آدمی یہ ہے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں اسے لوگوں کی بھیڑ میں، ہجوم میں، 10 لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، ہم بھی جا کے ہاتھ چوم لیے، ہم بھی ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے نا وہ اتنے بدکتا ہے۔ عام طور سے یہی ہے، ہم مولوی صاحب ہیں، آئے تقریر کرنے، لوگوں کو ہم نے گرویدہ بنا لیا، لوگ دستبوسی کر رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ لیکن ذرا ہماری بیوی سے جا کے پوچھیے ہماری حالت۔ اب وہ کبھی ویڈیو دیکھتی ہوگی کہ ہاتھ چمائی چل رہی ہے تو وہ دل ہی دل میں کیا کہتی ہوگی، یہ بہت بڑا مکار ہے، یہ ہاتھ چموا رہا ہے۔ باہر کے لوگ اگر آپ کی شخصیت کے قائل ہو جائیں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جن کے درمیان آپ کی خلوت و جلوت گزر رہی ہو وہ اگر آپ کے دیوانے ہو جائیں اور قائل ہو جائیں تو یہ حیرت کی بات ہے اور یہ کمال کی بات ہے۔ تو ایچ جی ویلز کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو محمد عربی کے ماننے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، جنہوں نے آپ کی جلوت و خلوت کو دیکھا ہے، جنہوں نے آپ کے شب و روز کو دیکھا۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بلکہ ایک بزرگ بھی کہتے تھے کہ بیوی اگر کسی کی ولایت کی قائل ہو جائے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اگر بیوی کسی کی ولایت کی قائل ہو جائے تو سمجھ لو سب سے بڑا ولی ہے۔ اور حضور کا معاملہ دیکھیے، سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ مطہرہ ہی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ قائل ہو رہی ہیں، وہ آپ پر ایمان لا رہی ہیں۔ تو یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایچ جی ویلز نے اسی کی نشاندہی کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد عربی کے ماننے والوں میں سب سے پہلے کون ہیں؟ جو ان کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، پھر میں بیچ سے چھوڑ دے رہا ہوں کچھ، بلکہ اب آ جاتے ہیں انڈیا میں، چونکہ بہت زیادہ اقوال ہو جائیں گے، وقت دیکھیے 8 بج چکا ہے، حضرت کے بھی ناصحانہ کلمات ہمیں سننے ہیں۔ اب آ جائیے انڈیا میں، ایک بہت بڑا نام جنہیں ہم لوگ باپو کہتے ہیں، فادر آف نیشن، گاندھی جی، انہوں نے کیا کہا رسول اللہ کے بارے میں؟ یہ آج کے غیر مسلموں کو سمجھنے کی چیز ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں۔ دیکھیے، ہندوستان کے بارے میں ہم لوگ سرسری طور پہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت خراب حالات ہو گئے ہیں، بہت خراب حالات ہو گئے ہیں۔ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، یہ زہر پھیلانے والے لوگ مٹھی بھر ہیں۔
آج بھی ہندوستان کی مٹی میں جو ہے وہ سیکولرزم ہے اور ہندوستان کی مٹی میں محبت ہے. آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تھوڑی سی محنت ہم بھی کریں نا. اگر کوئی زہر پھیلا رہا ہے تو ہم چپ چاپ تماشا دیکھیں, تریاق لے کے گھومیے جیب میں. زہر پھیلانے والا اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں. وہ ڈس کے جائے, ہم تریاق پلا دیں اس کو, سارا زہر کافور ہوگا. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں. آئیے گاندھی جی کا قول سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا. انتہائی عروج کے زمانے میں, اس لفظ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل نئی نئی چیز کوئی نکلتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت اگر تعصب کرے اور ہٹ دھرمی کرے تو وہیں دفن ہو جائے گی, لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے, جب دور عروج آتا ہے کسی کا تب پھر گڑبڑی پیدا ہوتی ہے. وہ جو کہا نا کہ کسی کے 4 مصرے ہیں کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, جب کمینے عروج پا جائیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب کمینے عروج پا جائیں, بلندی پہ آ جائیں, تب اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. جب نیچے رہتے ہیں تب نہیں, جب عروج پہ آ جائے. اور گاندھی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا. دور عروج میں بھی کوئی تعصب نہیں, کوئی ہٹ دھرمی نہیں. یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا رویہ رکھا جائے, اور یہ اسلامک نظام کے اندر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا رویہ رکھا. بلکہ ایک مثال آپ کو ایک جھلک دکھا دوں. حضرت عمر کے زمانے خلافت میں, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں گئے تھے, غالباً دمشق گئے تھے یا کہیں گئے تھے آپ جائزہ لینے کے لیے. تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے. تو آپ نے وہاں کے گورنر کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے. تو اس نے دبے لفظوں میں کہا کہ حضور یہ امیر المومنین یہودی ہے. حضرت عمر نے کرخت لہجے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ جوان تھا تو تمہیں ٹیکس دے رہا تھا کہ نہیں, آج بوڑھا ہو گیا تو تم نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. اسلامی نظام کے اندر کسی بوڑھے کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیا جائے, بیت المال سے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی جائے اور بیت المال اس کا خرچہ اٹھائے گا. کوئی تفریق نہیں تھی. اسی کو گاندھی نے کہا کہ اپنے دور عروج میں, اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ خلافت تو دور عروج ہی ہے نا, کہ اپنے دور عروج میں بھی تعصب اور ہٹ دھرمی سے بالکل پاک تھا. اور اس نے دنیا سے خراج تحسین وصول کیا. تو پھر آگے سنیے, جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا. جب مغرب پر جہالت اور تاریکیوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس وقت مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوا, ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے. یہ گاندھی جی کے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور پھر آگے کہتے ہیں اسلام دین باطل نہیں ہے, اسلام دین باطل نہیں ہے, ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں, ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں. یہ گاندھی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار, ذرا سنیے غور سے, بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی کا ایمان, ایقان, ایثار اور اوصاف حمیدہ تھے. جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایمان تھا, ایثار تھا, ایقان تھا, اور آپ کے جو اوصاف حمیدہ تھے ان اوصاف حمیدہ کی یہ مقناطیسیت تھی اور یہ جاذبیت تھی کہ اسلام جو ہے وہ شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پھیلتا ہوا چلا گیا. یہ شمشیر اور تلوار اور طاقت کے بل پر نہیں پھیلا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں. اچھا, اور آگے آ جائیں آپ, ایک دو اور سنا دوں انڈیا سے. یہ نام ہے ایک راما کرشنا راؤ. وہ کہتا ہے کہ ایک ایماندار آدمی خدا کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے. ایک ایماندار آدمی خدا کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانداروں سے کچھ بڑھ کر ہی تھے.
عقل بھی حیرت زدہ، کیا کہا جائے ان کو؟ ایمانداروں کی جب ہم لسٹ بناتے ہیں اور ایمانداروں کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان کی شخصیت کے بعد جب کمپیریزن کرتے ہیں رسول اللہ کی شخصیت کو، تو کچھ الگ ہی نظر آتے ہیں ایمانداری میں بھی. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ ہڈیوں کی مخ تک یعنی گودے تک کامل انسان تھے. جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، ہڈیوں کے گودے تک. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو اوپر جو دکھ رہا ہے نا بس وہی اچھے انسان ہیں. جیسے کہ ہم لوگ بن جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، 4 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو اوپر سے ایک اچھے انسان بن گئے ہم، لیکن اندر جو ہے وہ من کا چور ویسے ہی ہے. لیکن راما کرشن راؤ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کی شخصیت یہ ہے کہ ہڈیوں کے گودے تک بھی کوئی اتر کے دیکھنا چاہے تو وہاں بھی ایک کامل اور مکمل انسان نظر آئیں گے. انسانی ہمدردی، انسانی محبت ان کی روح کا ترانہ تھا. انسانی ہمدردی اور انسانی محبت ان کی روح کا ترانہ تھا. انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کو عروج بخشنا، انسانوں کو خالص کرنا، انسانوں کو تعلیم دینا، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانوں کو انسان بنانا ہی ان کا مشن تھا. اور میں پھر سے پڑھوں گا یہ الفاظ، کیا تھا؟ انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کو عروج بخشنا، انسانوں کو خالص کرنا، انسانوں کو تعلیم دینا، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانوں کو انسان بنانا ہی ان کا مشن تھا. انسانوں کو انسان بنانا ہی ان کا مشن تھا. ایک نام اور ذکر کر دوں میں اسی انڈیا سے، ڈاکٹر ایم این رائے، کمیونسٹ تھے وہ. انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس لیکچر میں جو بات انہوں نے کہی، چونکہ وہ کمیونسٹ تھے تو کمیونسٹ تو انقلابی ہوتے ہی ہے فکری طور پہ، اس کے رگ و ریشے میں انقلابی فکر سرایت کیے ہوئے رہتی ہے. ہاں، میرا ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا تو اللہ کی شان کی کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دم سلامت رہے. گاڑی 5 پلٹی کھا گئی لیکن بالکل سلامت رہے. جب صحیح سلامت ہم گاڑی کے ڈگی کے شیشے سے پیچھے سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ بابا جی آشیرواد دیجئے، میں کمیونسٹ ہوں اور پورے بھارت میں کمیونسٹ کا پرچم لہرا ہے. ایک کمیونسٹ مائنڈڈ جو ہوتا ہے اس کی ذہن میں یہ چیز رچی بسی رہتی ہے، انقلاب انقلاب انقلاب. تو ڈاکٹر ایم این رائے لکھتے ہیں، بولتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر، باقی ان کا لیکچر جو ہے کتابی شکل میں بھی ہے، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں خود انقلابی آدمی ہوں اور میں نے انسانی تاریخ میں جتنے انقلاب آئے ہیں ہر انقلاب کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، جائزہ لیا ہے. جتنے انقلاب ہیں انسانی تاریخ کے اندر، اور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انقلاب وہ تھا جو سرزمین مدینہ اور مکہ پہ محمد عربی نے برپا کیا تھا. اس سے عظیم ترین کوئی انقلاب ہے ہی نہیں جو انہوں نے برپا کیا. وجہ اس کی وہ خود اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ تو ایک دعویٰ ہے جو اس نے کہہ دیا، لیکن اس دعوے کے پیچھے دلیل دیتا ہے. وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے انقلاب آئے ہیں کسی ایک میدان میں چیزوں کو بدلتے ہیں. سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، ایک انقلاب آیا، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، باقی غریب آج بھی غریب ہے، امیر آج بھی غریبوں کا خون چوس رہا ہے، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا ہے، بس یہ انقلاب آ گیا ہے. تعلیمی ڈھانچہ بدل گیا، پڑھایا کیا جا رہا ہے اس پر کوئی یہ نہیں، پڑھا کیسے لوگ رہے ہیں اس پر کوئی یہ نہیں. معاشی ڈھانچہ بدل گیا، کسی ایک فیلڈ کو متاثر کیا اس انقلاب نے، لیکن وہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ کا واحد انقلاب محمد عربی کے ذریعے برپا کیا ہوا انقلاب ایسا ہے کہ انقلاب سے پہلے اور بعد دونوں کو اگر خوردبین لگا کر دیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انقلاب سے پہلے کی کوئی بھی چیز اپنی حالت پر باقی نہیں تھی، ہر چیز کو محمد عربی نے بدل دیا تھا، حتیٰ کہ دل بدل دیے تھے. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ کوئی شے اپنی پچھلی حالت پہ نہیں تھی. اقبال کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا، وہ خراج پیش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے غار ہرا میں خلوت گزینی اختیار کرتے ہیں، چند دنوں کے لیے غار ہرا میں خلوت گزینی اختیار کریں، اندر ہرا خلوت گزید. اور جب باہر آتے ہیں پھر تو کیا ہوتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں قوم و آئین و حکومت آفرید. جب باہر نکل رہے ہیں مصطفیٰ
تو اب جب انقلاب آ رہا ہے تو ایک نئی قوم وجود میں آ رہی ہے، ایک نیا آئین وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا نظام وجود میں آ رہا ہے، کوئی شے اپنی پچھلی حالت پر باقی نہیں ہے، ہر چیز کو رسول اللہ نے بدل دیا تھا۔ تو اس لیے ڈاکٹر ایم این رائے نے اس انقلاب کو جو محمد عربی کے ذریعے برپا کیا تھا، اس کو تاریخ انسانی کا سب سے عظیم انقلاب قرار دیا ہے۔ یہ تو نثر میں چند باتیں ہوئی، نظم میں سن لیجئے، 2-3 شاعروں کے نام بتا دوں اور بات اپنی ختم کر دوں۔ ایک شاعر ہے جگدیش مہتا درد، وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی شان میں؟ وہ کہتے ہیں شاہ عرب غم سے عجب حال ہوا ہے مرنے میں کچھ لطف نہ جینے میں مزہ ہے، اور درد عجب ہے، اور درد عجب ہے۔ اور کہتے ہیں خادم ہوں میں جب آپ کا تاخیر یہ کیسی، خادم ہوں میں جب آپ کا تاخیر یہ کیسی، للہ بتا دو مجھے کیا میری خطا ہے، کیا اس کا سبب ہے؟ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ ہماری نااہلیوں کا سبب ہے۔ ایک دوسرے شاعر ہیں جگناتھ آزاد، اور ان کے والد بھی شاعر تھے تلوک چند محروم، اور جگناتھ آزاد بڑے پائے کے شاعر۔ وہ کیا کہتے ہیں سنیے، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے انسان پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے انسان پر۔ ایک اور شاعر ہیں مہاراجہ کشن پرساد، حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ شاد یہ تخلص کرتے تھے، تو شاد سے دھوکہ نہیں کھا جائیے گا، ہمارے پٹنہ کے بھی ایک بڑے بلند شاعر تھے شاد عظیم آبادی، جو دبستان عظیم آباد ہی ان کے نام سے منسوب ہوا، شاد عظیم آبادی، تو یہ بھی تخلص کرتے تھے شاعر۔ تو مہاراجہ کشن پرساد کیا کہتے ہیں، سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں، سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں، کیا حق کے لیے بےتاب سجدوں کو جبینوں میں، کیا حق کے لیے بےتاب سجدوں کو جبینوں میں۔ اور پھر ایک شعر ان کا بڑا اچھا ہے کہ کافر نہ کہو شاد کو ہے، کافر نہ کہو شاد کو ہے عارف و صوفی، کافر نہ کہو شاد کو ہے عارف و صوفی، شیدائے محمد ہے یہ شیدائے مدینہ، شیدائے محمد ہے یہ شیدائے مدینہ۔ اور ایک اور شاعر ہیں پنڈت ہری چند اختر، وہ کہتے ہیں کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ ایک مصرع آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اب ذرا یہ سنیے، پنڈت ہری چند اختر کہتے ہیں کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا۔ ایک شاعر اور ہیں شگون چند جین، روشن یہ تخلص کرتے تھے، ان کے 2-3 شعر سن لیں کہ جس کے قدموں کے اشارے پہ رہا تاج و کلاه، جس کے قدموں کے اشارے پہ رہا تاج و کلاه، جو فقیری میں رہا جن و بشر کا بادشاہ، جو فقیری میں رہا جن و بشر کا بادشاہ، فیض قدرت سے ہوئی جس کو عطا ایسی نگاہ، جس کے آگے ماند ہے روشنی مہر و ماہ، یہ روشنی مہر و ماہ، اس نے اخلاص و وفا کا بول بالا کر دیا، جس نے عالم کے اندھیروں میں اجالا کر دیا۔ اور اخیر میں شعر سنا دوں گا، بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن ذرا پوری سنا دوں، کنور مہندر سنگھ بیدی کا، بڑے عظیم انسان تھے کنور صاحب۔ ان کے اشعار ہیں کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔